بات تو ہمارے فارغین حضرات سے ہے جو دورے کے فضلہ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس حصے میں تشریف لے آئیں، اور جو شعبہ افتاء سے فارغین ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس حصے میں تشریف لے آئیں۔ آگے کا نظام کچھ اس انداز سے ہے کہ ابھی آپ لوگ تشریف رکھیں، حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا انشاءاللہ مختصر سا جو ہے آپ سے شکرانہ ہوگا، اور اس کے بعد دستار باندھی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت محمد شاہ افضال الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث اشرف المدارس ہردوئی انشاءاللہ آپ کی شخصیت کے ذریعے اس بخاری شریف کا ختم ہوگا اور بخاری شریف کی تکمیل ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت حلیب الامہ رہبر شریعت کے ذریعے دعا کے ذریعے اس کی تکمیل ہوگی۔ اب ہم اس مدرسے کے محتمل اور اس مسجد کے متولی اور آج کے اس اجلاس کے سرپرست حضرت الحاج محی الدین خسرو تاج صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمانان کرام کا شکریہ ادا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان دین، قابل احترام اساتذہ اکرام، طلباء بھی، میں یہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی کھڑا ہوا ہوں، بس دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ اطلاع دوں گا کہ ہم نے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم سے جا کر کے وقت لیا تھا، اور حضرت نے پکا ارادہ ظاہر کیا تھا، فرمایا تھا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اس لیے دعوت ناموں میں ایک کمی تو نہیں کہیں گے، کیونکہ حضرت نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میں آؤں گا، وہ نہیں تشریف لا پائے، تو آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ صرف ان کا نام ہم نے پوسٹر پر چھاپ دیا ہے۔ ہم کو لکھ دینا چاہیے تھا کہ شرکت بشرط صحت، یہ ہم کو سکھایا ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور مرکزوں نے، وہی سننا حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ بھائی جب ایسے بزرگوں کو بلاتے ہو وہ بیمار رہتے ہیں تو لکھ دیا کرو شرکت متوقع یا شرکت بشرط صحت۔ تو حضرت نے کیونکہ آنا ہی تھا اس لیے یہ ہم لوگ نہیں لکھ پائے۔ دوسری بات، حضرت مولانا بلال صاحب کو بھی تشریف لانا تھا، مگر ایک بہت سانحہ عظیم ہو گیا، حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لا پائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب کے لیے ایصال ثواب فرما دیں، ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے، اور ندوے کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے بیچ حافظ عبدالقدوس صاحب تشریف لائے تھے، ان کی والدہ بہت علیل ہیں، وہ لکھنؤ تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، آپ سب حضرات ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ بس اب آپ کو ہلکی سی تھوڑی سی جامع علوم کی تاریخ بتانا چاہوں گا۔ آج سے 145 سال پہلے اس پٹکا پور کے رہنے والے حاجی عبدالرحمان خان صاحب جو تاجر کتب تھے، انہوں نے اپنے معاونین کے ساتھ اس مدرسے کو 145 سال پہلے قائم کیا تھا۔ ان کے معاونین میں حافظ حلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نواب ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالقیوم صاحب، حاجی قمر الدین صاحب، یہ ان کے معاون تھے۔ یہ دائنی طرف جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عبدالرحمان خان صاحب کی ذاتی جائیداد تھی، انہوں نے جامع العلوم کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا، اور یہ عمارت وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم اور توسیع کی گئی۔ حضرت مفتی منظور احمد مظاہری صاحب کے دور میں شہر کے ایک بہت رئیس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت مفتی منظور صاحب اور مولانا نصیر صاحب جو صدر مدرس تھے جامع العلوم کے، وہ ان کے صاحبزادے کے پاس گئے۔ اس وقت یہ کنواں تھا، اس میں موٹر بھی نہیں لگا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے درخواست کی ان سے کہ بھائی اس میں یہ کنواں ہے، اس میں موٹر لگوا دیجئے، تو انہوں نے کہا موٹر ہی نہیں، ہم ٹنکی بھی بنوا دیں گے۔ تو اس کا تعمیری سلسلہ اس وقت شروع ہوا اور برابر ہوتا رہا۔ یہ تعمیر کی معاونت میں یہاں ایک مولانا ابوالبرکات صاحب تھے جو اس مدرسے کے استاد تھے، ان کے ہاتھوں شروع ہوئی، مفتی منظور صاحب اور نصیر صاحب نے شروع کی، اور بے انتہا نمایاں کردار ادا کیا حضرت مولانا وکیل صاحب نور اللہ مرکزوں نے، کہ جنہوں نے بہت دلچسپی لے کر کے اس تعمیر کو بہت اچھے سے اچھا
اور مکمل کرایا۔ اب اس کے علاوہ آج کی تاریخ میں حضرت مولانا سعید صاحب ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ بحیثیت ناظم تعلیمات کے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے سب اساتذہ اکرام کی خوب محنت کرتے ہیں اور ان کی توجہ ہے کہ جامع العلوم کسی طرح سے خوب ترقی کرے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کے مشورے سے اور ان کے حکم پر 2 سال پہلے یہاں دارالافتاء افتاء کی تعلیم اور تخصص کی تعلیم ہم نے شروع کی تھی، جس میں چند بچے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ ہمارا یہ شعبہ بھی خوب کامیاب ہو جائے اور جامع العلوم کا نام روشن کرے۔ میں اپنے بزرگوں کا جو باہر سے تشریف لائے ہیں بے انتہا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اس ٹھنڈک میں، اس کورے میں اپنا قیمتی وقت لگایا اور یہاں تشریف لائے۔ آج جو ختم بخاری ہونے جا رہی ہے، ہمیں امید ہے آپ حضرات دعا کی شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دلوں میں جو بھی نیک خواہشات ہوں، اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکت سے آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کرے اور عافیت میں رکھے۔ جزاکم اللہ۔